21واں پارہ ہے سورۃ الروم، آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم، بیان کیا ہے اللہ جل شانہ نے تمہارے واسطے ایک مثال تمہاری ہی ذات میں سے۔ هل لكم مما ملكت أيمانكم، کیا ہے تمہارے لیے تمہارے ہی غلاموں میں سے، لفظی ترجمہ کریں گے کیا ہے تمہارے لیے ان لوگوں میں سے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہے، من شرکاء کوئی شریک، فیما رزقناکم اس چیز میں جو ہم نے تمہیں دی ہے، فأنتم فیہ سواء پس ہو تم برابر، تخافونہم کخیفتکم انفسکم تم ان لوگوں سے ڈرتے ہو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے رہتے ہو۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم کھل کے بیان کرتے ہیں آیات، لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ اتباع کیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اپنی خواہش کا بغیر کسی دلیل کے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، پس کون ہدایت دے اس شخص کو جس کو اللہ گمراہ کر دے۔ وما لہم من ناصرین، اور نہیں ان کے لیے کوئی مددگار۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، پس آپ قائم رکھے اپنے چہرے کو دین کے واسطے یا دین حق کی طرف، حنیفا یکسو ہو کر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، آپ اتباع کیجئے اللہ جل شانہ کی فطرت، یعنی اللہ کے پیدا کردہ، التی فطر الناس علیہا وہ جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا فرمایا، لا تبدیل لخلق اللہ اللہ کی پیدائش کے لیے کوئی تبدیلی نہیں، ذالک الدین القیم اور یہی مضبوط دین ہے، سیدھا دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ منیبین الیہ اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے، واتقوہ واقیموا الصلاۃ اس سے ڈرتے رہا کرو، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں میں سے نہ ہو۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لوگوں میں سے بعض وہ جو کہ انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ مختلف گروہ بن گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون اور ہر گروہ اس چیز پر جو ان کے پاس ہے خوش ہے۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں
تفصیل کے ساتھ سمجھا دی، جس کا تقاضا یہ ہے کہ جو ذات اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے تو بندہ اسی کو معبود بنا لے، اس کے سوا کوئی معبود کہنے کا مستحق نہیں ہے۔ وہی اعلیٰ شان کے مالک ہے، وہی غالب زبردست حکمت والی ذات ہے۔ آج کی آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ شرک کے ناپسند ہونے کو مثال کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، اور مثال اس انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ انسان کو مال کا مالک بناتے ہیں، پھر چونکہ جس زمانے کے اندر قرآن کا نزول ہو رہا تھا، اس زمانے کے اندر جب مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ کوئی لڑائی ہو جاتی تھی تو میدان جنگ سے جن قیدیوں کو قید کے لایا جاتا تھا ان کو غلام اور لونڈی بنایا جاتا تھا۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اسلام کا مزاج کسی کو غلام بنا نہیں ہے بلکہ آزادی دلانی ہے۔ اس لیے شریعت اسلام نے غلام کی آزادی کے فضائل بیان فرما دیے کہ جو دنیا کے اندر کسی غلام کو آزاد کرے گا، اللہ کے قیامت کے دن اس کے بدن کے ہر عضو کے مقابلے میں اس کا ہر عضو جہنم کی آگ سے اللہ جل شانہ محفوظ رکھیں گے، نجات دلائیں گے۔ ایسے ہی شریعت اسلام نے مختلف مواقع پہ مختلف جنایات کی صورت میں غلام کو آزادی کی ترغیب دی ہے، اس کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ سے یہ ہو جائے تو اس موقع پر آپ غلام آزاد کر لیں۔ بہرحال اللہ پاک مثال یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جیسے تم کسی غلام کے مالک بن جاتے ہو اور تمہارا اپنا مال ہوتا ہے، تو تم بتاؤ کیا تم اپنے کسی غلام کو اپنے مال میں شریک ٹھہرانے کے قائل ہو؟ اس بات کو تم پسند کرتے ہو، قبول کرتے ہو کہ تمہارا غلام وہ تمہارے مال میں برابر کا شریک ہو جائے؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہرگز تم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، بلکہ تم تو غلام سے بھی اس طرح کا خوف محسوس کرتے ہو جس طرح کہ تم آزاد بھائی سے خوف محسوس کرتے ہو۔ یعنی جس درجے کسی آزاد بندے کو اپنے مال میں شریک ٹھہرانے سے تم خوف محسوس کرتے ہو، اس درجے تم کسی غلام کو اپنے مال میں شریک ٹھہرانے سے خوف محسوس کرتے ہو۔ تو جب تم ہمارے دیے ہوئے مال کے اندر اپنے ساتھ اپنے غلام کو شریک ٹھہرانے کے حق میں قائل نہیں ہو اور اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ کے حق میں اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق اللہ کے برابر شریک ٹھہرانے کے لیے تم کیوں تجربہ رکھتے ہو؟ یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اس اللہ فرماتے ضرب اللہ لکم ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ مثال بیان فرماتے ہیں تمہارے واسطے اور تمہارے ہی ذات میں سے، هل لکم مما ملکت ایمانکم، کیا ہے تمہارے لیے ان میں سے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی غلاموں میں سے، من شرکاء کوئی شریک، فیما رزقناکم اس مال کے اندر جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، فانتم فیہ سواء پس ہو جاؤ تم برابر برابر۔ اللہ فرماتے تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تم تو ان سے بھی اس طرح ڈر محسوس کرتے ہو، خوف محسوس کرتے ہو جس طرح تم آپس میں آزاد ایک دوسرے سے خوف محسوس کرتے ہو۔ تو جب تم اپنے مال میں سے اپنے غلام کو برابر شریک ٹھہرانے کے قائل نہیں ہو اور اس سے ڈرتے رہتے ہو، تو پھر اللہ کے بارے میں بھی اللہ کی بنائی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اس طرح اللہ جل شانہ بیان فرماتے اور کھل کے بیان فرماتے تفصیل کے ساتھ آیات کو اس قوم کے لیے جو سمجھ رکھتی ہے، جو عقل سے کام لیتی ہے۔ عقل کا اندھا بن جاتا ہے تو اس کو تو کوئی بات فائدہ نہیں دیتی۔
اس لیے فائدہ دینے والی بات وہ مخاطب کو تب فائدہ دیتی ہے جب وہ عقل سے کام لے، غور کر لے، فکر کر لے۔ اور آگے اللہ جل شانہ اس سبب کو بیان فرماتے ہیں کہ باوجود کھل کے آیات بیان کرنے کے بھی انسان پھر بھی اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک ٹھہراتا ہے۔ یہ کیوں؟ اللہ فرماتے وجہ یہ ہے بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم، بلکہ اتباع کیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا۔ اور کائنات کے نظام میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک ٹھہرا دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان ظالموں نے جو اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک ٹھہراتے ہیں، انہوں نے اصل میں اتباع کیا ہے اہواءہم، اپنی خواہشات کا۔ بس ان کے دل میں کوئی بات آ جائے اس دل کی بات کے پابند بن کر چلتے رہتے ہیں، حقیقت پہ غور و فکر کرتے ہی نہیں ہیں، بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے۔ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے پر، اور پھر بھی یہ اپنے نفس کی خواہش کی اتباع کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ بس اصل وجہ یہ ہے اور کوئی وجہ نہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کون ہدایت دے دے؟ جب ان لوگوں کے دلوں کے اندر رغبت ہی نہیں ہے ہدایت کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف، توحید کی طرف، بلکہ یہ اندھے بن کے اپنے دل کے پابند بن کر اپنی خواہش کا اتباع کرتے رہتے ہیں، تو یہ اسی وجہ سے گمراہ ہو چکے اور اللہ کی طرف سے گمراہی ہو چکی۔ اللہ تو ان کی دلوں پہ مہر لگا چکے، ختم اللہ علی قلوبہم۔ اب جب اللہ جل شانہ کو گمراہ کر چکے تو کون ان کو ہدایت دے؟ وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار، یعنی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کے پیچھے لگ گئے تو اللہ جل شانہ بھی ان سے اپنی مدد اور نصرت کو کاٹ چکے، ختم کر چکے۔ نہ دنیا میں ان کا کوئی مددگار، نہ کل قیامت کے دن جب اللہ پاک ان کو عذاب میں مبتلا کریں گے ان کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی وجہ سے، تو ان کے جتنے بھی اللہ کے سوا جو معبودان باطلہ ہیں، کوئی معبود کام آنے والا نہیں ہوگا، مددگار کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ جل شانہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، آپ کا کام امت تک اللہ کا پیغام پہنچانا اور امت کو تفصیل کے ساتھ بات سمجھانا۔ لیکن اگر کوئی انکار کے در پہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو چھوڑو اپنی حالت میں، ہم جانے اور کل قیامت کے دن ان کو سزا، بس وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم ان سے پوچھیں گے، باوجود یہ کہ ہم نے پیغمبر بھیجا اور قرآن کے اندر کھل کر ہم نے ساری باتیں سمجھا دی، اب اس کی ذمہ داری آپ کے ذمہ نہیں کہ خام خواہ وہ کیوں عمل نہیں کر۔ ہاں، آپ اپنے آپ کو عمل کا پابند بنا دیں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، آپ قائم کیجئے اپنے چہرے کو دین کے واسطے، حنیفہ یکسو ہو کر، یعنی آپ کی ذمہ داری یہ ہے۔ یہاں پر انسانی بدن سے چہرے کا تذکرہ کیا گیا کیونکہ چہرہ سب سے اشرف ہے، اشرف الاعضاء ہے، اور اس کے اندر آنکھیں بھی ہے، اس کے اندر زبان بھی آ گئی، اس کے اندر کان بھی آ گئے۔ تو یہ بنیادی وہ اسباب ہے جس کے ذریعے بندہ حق کو سنتا ہے، حق کو دیکھتا ہے، حق کو بولتا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ قائم کیجئے اپنے چہرے کو دین حق کے واسطے، حنیفاً یکسو ہو کے، سب سے کٹ کر، کسی کی بات سے کوئی اثر لیے بغیر آپ دین حق کا پابند بنیں۔ عمومی طور پر انسان دین حق کا پابند جب بننا چاہتا ہے اس کے لیے 3 قسم کی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے سب سے پہلی رکاوٹ اپنی طبیعت ہو جاتی ہے۔ بندہ چاہتا ہے کہ میں دین کی طرف آ جاؤں، لیکن ادھر دین کے مقابلے میں دنیا کے مادی اسباب طبیعت کے اندر اس طرح کھوٹ کے پھیلی ہوئی ہے کہ بندہ آنا تو چاہتا ہے دین کی طرف، لیکن ادھر دیکھتا ہے کہ پھر میری دنیا پر اثر پڑ جائے گا۔ اب کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لیں، لیکن ادھر دیکھتے ہیں کہ میں چلوں گا میرا کسٹمر ضائع ہو جائے گا، میں دکان بھروں گا تو پھر میرا تو گاہک ضائع ہو جائے گا۔
اور میرے تو منافع ضائع ہو جائے۔ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ سودا کرتے ہیں، اب اگر سچ بولتے ہیں تو منافع کم ہے، جھوٹ بولتے ہیں تو منافع زیادہ ہے۔ اب وہ دنیا کے ظاہری مفاد کو دیکھ کر، اب پیسے کی محبت کی بنیاد پر وہ جھوٹ بولتا ہے اور زیادہ منافع کماتا ہے، دوسرے کو دھوکہ دے کے زیادہ منافع کماتا ہے، خیانت کر کے زیادہ منافع کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو عمومی طور پر دین پر چلنے کے لیے انسان کی طبیعت میں مادی اسباب کی جو محبت ہے یہ رکاوٹ بن جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ معاشرے کے اندر دین پر چلنے کے لیے رسم و رواج رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یہ حجاب رسم کہتے ہیں اس کو، لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں، اب جس شادی کے اندر گانے، ڈھول بازے، یہ چیزیں تو شریعت اسلام کے اندر ہے نہیں، لیکن ہمارے لوگ کہتے ہیں جی اگر نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ مہندی کا رسم ہے، اب جی اگر یہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو معاشرے کے اندر رسم و رواج جو ہوا کرتا ہے وہ انسان کے لیے دین پر چلنے کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اور تیسری چیز کہ انسان کو صحیح معرفت حاصل نہ ہونے کی وجہ سے انسان دین پر چلتا نہیں۔ بعض اوقات انسان دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس تک جو بات پہنچی ہوئی ہے یا اس نے کسی محفل کے اندر کوئی بات سیکھی ہوئی ہے وہ غلط طریقے سے، غلط اندازے پہ بات سیکھی ہوئی ہے، اس لیے یہ دین کے خلاف ایک بات پر چلتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں دین پر چل رہا ہوں۔ اس لیے دین حق کو حق لوگوں سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب بعض لوگ بیچارے معاشرے کے اندر آج کل یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے ہیں جو بیچارے دینی حق جانتے ہی نہیں ہیں، دین کا علم نہیں ان کے پاس، اور بعض لوگ تو یوں کہتے ہیں او جی عربی زبان کو سمجھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، ہم تو اپنی زبان کے اندر دین سمجھیں گے۔ اور اللہ نے جس زبان کے اندر قرآن کو نازل فرمایا، جس زبان کے اندر قرآن کی تشریح پیغمبر نے کی ہے، اور جس قرآن کا عمل نمونہ پیغمبر کے صحبت میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی، لوگ اس سے انکار کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، آپ اتباع کیجئے اللہ جل شانہ کی جو پیدائش ہے، جس پیدائش پر انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا اس کی اتباع کیجئے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، اللہ نے ہر انسان کو جو بنایا، ہر بچے کی پیدائش ہوتی ہے وہ فطرت اسلام پر ہوتی ہے۔ فطرت سے مراد کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ فطرت سے مراد اسلام ہے۔ اللہ نے انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا فرمایا، یا علماء فرماتے ہیں فطرت سے مراد انسان کے اندر نیکی اور بدی، نیکی کو قبول کرنے اور بدی سے بچنے کی استعداد اور صلاحیت اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اس استعداد کو سامنے رکھتے ہوئے چلے، نیکی کو اپنانے کی کوشش کرے اور برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ یہ استعداد قدرتی طور پر اللہ نے ہر انسان کے اندر ہے، لیکن انسان جس ماحول میں پھلتا بڑھتا ہے بندہ اس ماحول کا پابند بن کر، اگر نیکی کا ماحول ہے تو نیکی کی طرف اس کے اندر رغبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر برائی کے ماحول میں پھلتا بڑھتا ہے تو پھر برائی کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، کہ بندہ تو اللہ جل شانہ بچے کو پیدا فرماتے ہیں فطرت اسلام پر، لیکن ماں باپ یا تو یہودیت کا ماحول دیتے ہیں یا عیسائیت اور نصرانیت کا ماحول دیتے ہیں، اس لیے بندہ یا تو یہودی بن جاتا ہے یا نصرانی بن جاتا ہے۔ اب ہمارے گھروں کے اندر بچہ جب پلتا پڑتا ہے، اب بچہ ایک تو باتیں شروع کرنے لگ جاتا ہے، اب ماں باپ کی ذمہ داری کہ اس کو لا الہ الا اللہ سمجھا دیں، یہ بول اس کو سکھا دیں، سب سے پہلا بول لا الہ الا اللہ سکھا دیں، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا رہن سہن، اب یہ چیزیں یہ اسلام کے منشا کے مطابق اس کو دیں۔ لیکن ہمارا آج کا معاشرہ ماڈرنزم کا اب اس سے اثر لیتے ہوئے جدید دنیا کے لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو کچھ وہ کرتے رہتے ہیں، وہ بولتے رہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو وہ بولی سکھا دیں، ہم اپنے بچوں کو اس طرح کا رہن سہن سکھا دیں، تو بچہ جب کل بڑا ہوگا تو وہی چیز اپنے سامنے رکھ کے چلتا رہے گا۔
لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ فرماتے ہیں جس پیدائش پر انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا اس کے لیے کوئی تبدیلی نہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی مضبوط دین ہے۔ آپ اسی دین کے ساتھ جڑ کے رہیں، خود بھی جڑ کے رہیں، اوروں کو بھی اس کے پابند بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ فرماتے ہیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ، دین اس کو کہتے ہیں، زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ نے بھیجا ہوا ہے یہی اصل ہے، اور اس کے پابند بن کر چلے۔ اللہ فرماتے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات دین اسلام کے اندر کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ ہی معبود برحق ہے، وہ وحدہ لا شریک اپنے ذات اور صفات کے اندر۔ منیبین الیہ، اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے آپ پابند رہیے، واتقوہ، اور اللہ سے ڈرتے رہیے، یعنی اللہ کے تمام منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے، اور جن باتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے اس کا پابند بنیے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان نماز کا پابند بن جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ راستے پہ چل رہے ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھنے لگے اے معاذ ما قوام هذه الامہ، اس امت کی درستگی کس چیز کے اندر اللہ نے رکھی ہے؟ فرمایا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ 3 باتوں کے اندر اس امت کی درستگی اللہ جل شانہ نے رکھی۔ ان 3 باتوں میں سے ایک بات، پہلی بات مخلصین لہ الدین، کہ بندہ دین کو اللہ کے لیے خالص بنا لے، یعنی اخلاص کے ساتھ بندہ اپنی زندگی گزارے، اپنا ہر عمل جو بھی نیک عمل کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ کرے۔ اور فرمایا دوسری چیز، اس امت کی درستگی اللہ نے نماز کے اندر رکھی ہے۔ آج ہم جتنا یہ ٹیڑھا پن دیکھ رہے ہیں اور حالات میں بگاڑ دیکھ رہے ہیں، یہ امت نماز چھوڑ بیٹھی ہے۔ نماز کی کیا حالت بن گئی ہے، مردوں کی، عورتوں کی، بوڑھوں کی، جوانوں کی۔ اب فجر کے وقت میں نماز کے ہمارے آج کل کیا حالت ہوتی ہے، حالانکہ یہی لوگ اس محلے کے اندر ہوں گے، اب 1 گھنٹہ بعد اپنے دفتروں کی طرف جانا ہوگا، اسکولوں کی طرف جانا ہوگا، یونیورسٹیز کی طرف جانا ہوگا، اپنے دفتروں میں جانا ہوگا، کتنا رش لگا ہوگا۔ فرمایا دوسری چیز نماز ہے، اور تیسری چیز فرمایا اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ جب بندہ اللہ کا پابند بنے، اللہ کے رسول کا پابند بنے اور زندگی گزارے، اللہ اس امت کے حالات کے اندر درستگی لے آئیں گے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور فرمایا تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، اور فرمایا اللہ نے انسانوں کو ایک ہی دین پر پیدا فرمایا، لیکن لوگوں نے آپس میں اختلاف کر کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ گروہ بن گئے۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور ہر گروہ کے پاس جو جو کچھ ہے بس وہ اسی پر خوش ہیں۔ کسی نے اللہ کے ساتھ اللہ کے لیے بیٹا ثابت کر دیا، کسی نے اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کر دی، کسی نے اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک ٹھہرا دیا عبادت کی، اور ہر بندہ اپنے اپنے مسلک پہ اپنے اپنے دین پر خوش ہے۔ حالانکہ اللہ جل شانہ نے فطرت اسلام کے اندر توحید پر بندے کو پیدا فرمایا۔ ضرب لكم مثلا من انفسكم، بیان فرمایا ہے اللہ جل شانہ نے تمہارے واسطے ایک مثال تمہاری ذات میں سے۔ هل لكم مما ملكت ايمانكم، کیا ہے تمہارے لیے ان لوگوں میں سے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی غلاموں میں سے، من شرکا کوئی شریک، فیما رزقناکم اس روزی میں سے جو ہم نے دے رکھی ہے، اس مال میں سے جو ہم نے دے رکھا ہے، فانتم فیہ سواء، پس ہو تم اس کے اندر برابر سرابر، تخافونہم تم ڈرتے ہو ان سے، کخیفتکم انفسکم جیسے تم آپس میں آزاد ایک دوسرے سے ڈرتے رہتے ہو۔ کذالک نفصل الآیات، اس طرح ہم کھل کر بیان کرتے ہیں آیات کو، لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔
بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم بغیر علم، بلکہ اتباع کیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ہوا ہے اپنی خواہشات کا، بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، پس کون ہدایت دے اس شخص کو جس کو اللہ گمراہ کر دے، وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پس آپ قائم رکھیے اپنے چہرے کو دینی حق کے واسطے، حنیفاً یکسو ہو کر، فطرت اللہ، آپ اللہ جل شانہ کی پیدا کردہ خصلت کی اتباع کیجئے، التی فطر الناس علیہا، جس پر اللہ جل شانہ نے لوگوں کو پیدا فرمایا، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی پیدائش کے لیے کوئی تبدیلی نہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، مضبوط دین ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، واتقوہ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں میں سے نہ بنو۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ گروہ بن گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ ان کے پاس جو کچھ ہے اس پر خوش ہے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔